نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البروج کا مطالعہ کریں گے، جس میں اس واقعے کا ذکر بھی آئے گا۔ سورۃ البروج کا شان نزول و تعارف، سورت کا ترجمہ اور علم و عمل کی باتیں اور آیات کی تشریح سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب کے صفحات ہیں 187، 188 اور 190۔ بک 2 پیج نمبر 187، 188 اور 190۔ تو آئیے آج کا لیسن ہم باقاعدہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لرننگ آؤٹ کم۔ سورۃ البروج کا مطالعہ کرتے ہوئے کن کن پہلوؤں پر کلام ہوگا اور کون کون سی باتیں ہمارے علم میں آئیں گی۔ پہلی بات، برج سے کیا مراد ہے؟ برج کی جمع ہے بروج، تو یہ برج کسے کہتے ہیں؟ اچھا، برج العرب اور پتہ نہیں کون کون سے برج آپ نے UAE اور بہت کچھ سنے ہوں گے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم کچھ اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اصحاب الاخدود، خندقوں والے کون تھے؟ یہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے الحمدللہ۔ نمبر 3، اصحاب الاخدود کے لیے جلانے کے عذاب کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ یہ خندقوں والے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کا ذکر بھی آیا کہ ان کو جلانے کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا ہے، واقعے میں بھی ہم نے پڑھا تھا، قصے میں۔ چوتھا نقطہ ہے، ظلم و ستم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ظالموں کا انجام تو برا ہوتا ہے، یہ بات پڑھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے۔ پانچویں بات، بڑی کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور چھٹی بات، قرآن کی عظمت کیا ہے اور اس کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوگا؟ یہ گفتگو بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو یہ آج کے لیسن یا درس کے مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم ہے، جن پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح جب سورت کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ربط سورت کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی سورت تھی سورۃ الانشقاق، اب ہے سورۃ البروج، ان دونوں کا آپس کا تعلق۔ سورۃ الانشقاق کے آخر میں 2 کردار اور ان کا الگ الگ انجام بیان ہوا، برے لوگوں کا برا انجام، نیک لوگوں کا عمدہ انجام۔ اسی بات کو سورۃ البروج میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذکر فرما کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں پر بڑا مہربان ہے، جبکہ فرعون اور قوم سمود جیسا کردار رکھنے والوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ کی رحمتیں و نعمتیں ہیں، اور فرعون اور قوم سمود جیسے سرکشوں کے لیے، ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ الانشقاق میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات جھٹلانے والے کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر کا ذکر کیا گیا، یعنی جو جھٹلانے والے ان کے لیے تو عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے نہ ختم ہونے والے کا اجر سورہ انشقاق میں تھا۔ سورۃ البروج میں کافروں کو قرآن حکیم کو جھٹلانے کے بجائے اس عظمت والے قرآن حکیم کی تصدیق کی تلقین کی گئی ہے۔ جھٹلاؤ گے تو عذاب ہوگا، مان لو تو فائدہ ہوگا، اور نعمتوں کے تم مستحق قرار پاؤ گے، یہ دعوت کافروں کو سورہ بروج میں دی گئی ہے۔ یہ مجھے امید ہے کہ اب بک 2 اپنے اینڈ کی طرف ہے تقریباً، تو اب تو ہمیں ربط صورت سمجھنا الحمدللہ آسان ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد شان نزول اور تعارف سورہ بروج کے حوالے سے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب قریش مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی بھی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کی یہ کتاب ہے۔ عشاء کی نماز میں سورۃ البروج اور اسی سورت کے بعد سورۃ الطارق ہے، ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ یہ صورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چند قسمیں بیان فرما کر اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ خندقوں والے کون؟ جنہوں نے ایمان والوں کو جلانے کے لیے آگ کی خندقیں تیار کی، ان ظالموں کے لیے ہلاکت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرما کر کیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ مشکلات پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، جس سے فرعون،
ثمود اور اصحاب الاخدود جیسے ظالم لوگ نہیں بچ سکتے۔ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم۔ آخر میں قرآن حکیم کی عظمت بیان فرمائی کہ وہ لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے نازل ہوا ہے قرآن حکیم، لوح محفوظ میں محفوظ ہے قرآن حکیم۔ یہ بات بھی اس صورت کے آخر میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ یہ صورت کے مضامین کا بھی تعارف ہمارے سامنے آ گیا۔ اب باقاعدہ ہم اس صورت کی آیات کا اہتمام کرتے ہیں کہ تلاوت ان کی جائے اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سورۃ البروج کی پہلی 8 آیات، آیت نمبر 1 سے 8 وہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، قسم ہے وعدے والے دن کی، وشاہدیوں، قسم حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود، جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، اور وہ اہل ایمان پر جو کچھ سختیاں کر رہے تھے شہود، اسے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، اور انہوں نے ان مؤمنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا الا ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، العزیز الحمید، جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ دیکھیے ملا کر جب پڑھیں گے تو باللہ العزیز الحمید ہم پڑھیں گے۔ پہلے میں نے ملا کر پڑھا، پھر الگ پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیا۔ البتہ یہ تجوید کے قواعد، ناظرہ قرآن صحیح پڑھنے کے قواعد اپنی جگہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ العزیز الحمید، جو بہت غالب بہت تعریفوں والا ہے۔ سورہ بروج کی اگلی آیات ہیں آیات 9 تا 12۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگلی آیات سورۃ البروج آیات 13 تا 22۔ انہ هو یبدی، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے، ویعید، اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون یعنی فرعون، وثمود، اور ثمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، قرآن جھٹلانے کی بات نہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ سورۃ البروج کی آیات کی تلاوت و ترجمے کا اہتمام ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البروج آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ اب یہ برج کیا ہوتے ہیں آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ قسم کا ذکر
برجوں والے آسمان کی قسم کا ذکر ہے۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قسم ذکر فرما رہا ہے قرآن میں، آخری پارے میں خاص طور پر تاکید اور زور دینے کے لیے۔ برج سے مراد ستارے ہیں، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے، سجایا ہے، اور یہی ستارے ان فرشتوں کی چوکیاں ہیں جو وحی کی حفاظت کرتے ہیں۔ چیک پوسٹ سمجھتے ہیں نا، چوکیاں، چیک پوسٹ، جی، حفاظت کے لیے وہاں پر فوجی یا اور دیگر لوگ ذمہ دار موجود ہوتے ہیں۔ یہی ستارے ان فرشتوں کی چوکیاں جو وحی کی حفاظت کرتے ہیں اور شیاطین و جن کو وہاں سے بھگاتے ہیں۔ شیطان کی جمع شیاطین، جنات کو ہم جانتے، شیطان بھی جنات میں سے۔ یہ اگر اوپر سے وحی آتی اور کچھ لینے کی کوشش کرتے تو ان کو ستارے مارے جاتے۔ یہ بات دیگر مقامات پر بھی آتی ہے اور آئندہ انشاءاللہ ہم سمجھتے رہیں گے۔ تو برج سے مراد ستارے ہیں۔ آیت نمبر 2، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے وعدے والے دن کی۔ مزید قسم کا ذکر، وعدے والے دن کی قسم مذکور ہے، یعنی ذکر کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ وعدے والے دن سے مراد آخرت کا دن ہے، جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے کہ قیامت کا دن برپا ہو کر رہے گا اور آخرت کی زندگی یقیناً ہے۔ آیت نمبر 3، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ مزید قسم کا ذکر، حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ دو باتوں کی مزید قسم کا بیان۔ حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ حاضر ہونے والے سے مراد جمعے کا دن ہے، اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں سے مراد یوم عرفہ ہے۔ جامع ترمذی۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جمعے کا دن ہر 6 دن کے بعد آتا ہے، تو ایک مراد ہے حاضر ہونے والے سے جمعے کا دن، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، وہ دن تو ہوتا ہے مگر وہاں جانا ہوتا ہے مسلمانوں کو حج کے لیے عرفات کے میدان میں، تو جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس سے مراد یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مراد جامع ترمذی کی روایت کے مطابق یہ ایک مراد ہے، حاضر ہونے والے سے مراد جمعہ اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس سے مراد عرفے کا دن۔ آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ تمام قسم ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اصحاب الاخدود مارے گئے، وہ آگ کی خندقوں والے مارے گئے جو ظالم تھے، ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ اصحاب الاخدود کے معنی خندقوں والے۔ اصحاب الاخدود سے مراد ظالم بادشاہ اور قوم کے سردار جنہوں نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلوائی۔ اور آگ کیوں جلوائی؟ ان ظالموں نے ایمان والوں کو جلانے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 5، النار ذات الوقود، جن میں بھڑکتی ہوئی ایندھن والی آگ تھی۔ آیت میں مذکور آگ کا بیان اہل ایمان کو جلانے کے لیے ایندھن سے آگ جلائی گئی تھی، جیسے کوئی تیل استعمال کرتا ہے، لکڑی استعمال کرتے ہیں، فیول استعمال کرتے ہیں نا، ایندھن، انرجی جس کو کہا جاتا ہے، جس سے آگ جلائی جاتی، تو انہوں نے بھی ایمان والوں کو جلانے کے لیے ایندھن سے آگ جلائی۔ آیت نمبر 6، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خندقوں کے کناروں پر بیٹھنے والوں سے مراد اصحاب الاخدود، یہ ظالم بادشاہ اور اس کے سردار اور یہ لوگ کہ جو ایمان والوں کو جلا رہے تھے، استغفر اللہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے خندقوں کے آس پاس، ان خندقوں میں آگ تھی۔ آیت نمبر 7، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اہل ایمان پر جو کچھ سختیاں کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اصحاب الاخدود کے طرز عمل کا بیان۔ اصحاب الاخدود خندقوں پر بیٹھے اہل ایمان کو زندہ جلتا دیکھ رہے تھے، اس قدر ظالم اور جابر تھے، جلا رہے اور ان کو جلتا ہوا دیکھ رہے، ذرا ان کی دلوں میں نرمی نہیں تھی، سختی تھی، ظلم اور ستم پر یہ ظالم اتر آئے تھے۔ آیت نمبر 8، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان مؤمنوں سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت غالب، بہت تعریفوں والا ہے۔ اصحاب الاخدود کا اہل ایمان کو جلانا، اصحاب الاخدود نے اہل ایمان کو اس لیے جلایا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ یہ بات ہم نے قصے میں سمجھی
کس بات کا ان کو سزا دی جا رہی ہے، کس بات کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے؟ ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں مسلمانوں پر ہی ظلم و ستم ہوتا ہے، مسلمانوں کا ہی خون بہایا جاتا ہے، مسلمانوں پر بم برسائے جاتے ہیں، میزائل برسائے جاتے ہیں، آگ برسائی جاتی ہے، استغفر اللہ، اس سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ہر دور کے مسلمانوں کو یہ واقعہ بیان کر کے صبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دو صفات کا ذکر، عزیز اور حمید۔ عزیز کے معنی بہت غالب، اور حمید کے معنی وہ ہستی جس کی حمد آپ سے آپ یعنی خود بخود ہو رہی ہو۔ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے آپ سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 9، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ مالک بھی کون؟ اللہ۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید صفات کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہید ہے، یعنی ہر چیز پر گواہ ہے۔ شہید کا ایک مفہوم کیا ہے؟ گواہ۔ اور ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے لیے بھی شہید کا لفظ آیا، وہ ہر بات پر گواہ ہے، سب کچھ اللہ خوب جانتا ہے ساری مخلوق کے بارے میں، چاہے باطن کی اندر کی بات ہو یا ظاہر کی بات ہو، اللہ ہر بات سے خود واقف ہے۔ آیت نمبر 10، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ اصحاب الاخدود کی خرابیوں کا ذکر، یہ جو خندقوں کے اندر آگ جلانے والے تھے ظالم، اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا، مصیبت میں پریشانی میں ڈالا۔ نمبر 2، اپنے برے کام پر توبہ بھی نہیں کی۔ توبہ کرے تو معافی ہے، بڑے سے بڑا جرم توبہ کر لے بندہ، سچی توبہ کرے تو معافی ہے، لیکن یہ ایمان والوں پر ظالم بن کر بیٹھے اور ان کو آزمائش میں ڈالا اور اپنے برے کام پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اصحاب الخدود کا انجام جلانے والا جہنم کا عذاب۔ یہ جہنم کا عذاب ہے جو سب سے بڑی سزا آخرت میں ان کو دی جائے گی۔ آگے ذکر ہے جلانے کے عذاب کا ذکر خاص طور پر کرنے کی وجہ، اصحاب الاخدود نے آگ سے اہل ایمان کو دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی، لہذا ان کو دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی آگ میں جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ تم ظالم لوگوں نے، اے لوگ ظالموں، ایمان والوں کو جلایا، تمہیں بھی جلنے کا عذاب ملے گا۔ دنیا میں بھی جلے، وہ جو آگ کے شعلے بھڑکے اور قتل ہوئے، یہ لوگ ہلاک ہوئے، اور بڑا عذاب کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں، اور وہاں جو جلے گا وہ ہمیشہ جلے گا۔ جہنم کفار، یہ ظالم ہمیشہ جلیں گے۔ استغفر اللہ، وہ آگ ہلکی نہیں ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں زدناہم، ذرا ٹھنڈی پڑے گی پھر ان کو اس آگ کو بھڑکا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 11، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی پانے والے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بڑی کامیابی۔ اصل معاملہ کہاں کا ہے؟ بار بار آخری پارے میں ہم سمجھ رہے ہیں، اصل زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے شرط ہے ایمان، اور پھر نیک عمل بھی کرو بھائی۔ یہ جو کریں گے ان کے لیے بڑی کامیابی، اور اصل کامیابی دنیا کی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ ایمان والوں کے لیے ان کی ثابت قدمی کا صلہ، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ثابت قدمی، صبر کرنا، ڈٹے رہنا اور حق پر قائم رہنا، اس کے بدلے انہیں جنت کے باغات عطا ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہم نے شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، جیسے پہاڑی علاقوں میں جہاں وادیاں ہوتی ہیں، اوپر پہاڑوں پر محلات بنے ہوتے ہیں اور نیچے پہاڑی کے دامن میں نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ جنت کے باغات اور جنت کی نہریں کیسی ہوں گی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جنت کے یعنی جو باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کو تھوڑا سا ہم اپنے ان پہاڑی علاقوں اور وادیوں کے تصور سے سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 12، ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان ظالموں کو، جابروں کو، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ متنبع کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب ایک قصہ بیان ہوا تو ہر دور کے لیے رہنمائی ہے، ظالموں اور جابروں کے لیے ڈراوا ہے اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہے کہ آپ صبر کرو تو کل تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 13، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ، بے شک وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ پہلی بار پیدا کرنے سے مراد، اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا اور زندگی گزارنے کا اختیار دیا۔ ہم نہ تھے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ زندگی میں امتحان کے لیے بھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ دوسری بار پیدا کرنے سے مراد، اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ لوٹائے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ زندگی جو دنیا میں دی گئی یہ بے مقصد نہیں گزارنی، پرپز لیس نہیں ہے، پرپز فل ہے، با مقصد گزارنی، اللہ کی بندگی کرنی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور دوبارہ اللہ زندگی دے گا، قیامت کا دن برپا ہوگا۔ بار بار ذکر آ رہا ہے قیامت کا آخری پارے کی صورتوں میں، اور بندوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 14 سورہ بروج کی، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت فرمانے والا ہے۔ پہلے ذکر آیا تھا اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، اب اللہ کا ذکر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بخشنے والا اور بہت محبت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید دو صفات کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ بہت یاد رکھیے، بار بار یاد رکھیے، جہنم کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، جنت کا بھی آتا ہے، دونوں باتیں ساتھ ساتھ۔ اللہ شدید عذاب دینے والا، یہ بات بھی ذکر میں آئی، اللہ محبت کرنے والا، بخشنے والا بھی، یہ بات بھی آئی۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے عذاب کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15، ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے اور بلند شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید دو صفات کا ذکر، عرش کا مالک اور بلند شان والا ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا تخت، اس کا عرش وہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں وہ ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ بلند شان والا ہے۔ آیت الکرسی کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑھ کر عظمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 16، فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا بیان، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ کے پاس کل اختیار ہے، اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کل اختیار اللہ کے پاس، جو چاہے سو وہ کرے۔ جیسے بار بار قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 17، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یاد رکھیے کئی مرتبہ خطاب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر دوسرے لوگوں کو اور امت کو رہنمائی عطا ہوتی ہے۔ آیت میں خبر سے متعلق سوال ہے، لشکروں کی خبر سے متعلق پوچھا گیا۔ اب کون سے لشکر، ان کا ذکر آگے آیا، اور کیا معاملہ ہوا وہ ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ البروج کی آیت نمبر 18، فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ لشکروں سے مراد فرعون اور ثمود۔ ثمود کون ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی کا موضع عطا ہوا تھا۔ فرعون کا واقعہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ لشکر تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، شرک کیا، نافرمانیاں کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور یہ ذکر ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ صالح علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پارٹ 2 میں پڑھ چکے، تو یہ خبریں کئی مرتبہ قرآن حکیم میں ذکر کی گئی ہیں، انہی کا یہاں پر بیان دوبارہ آیا ہے۔ آیت نمبر 19، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔
کفر کرنے والوں کی خرابی کا ذکر، وہ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، پیغمبروں کی دعوت کو انہوں نے رد کیا، توحید کی دعوت کو انہوں نے رد کیا، کوئی ظالم بن گیا فرعون کی طرح، جابر بن گیا فرعون کی طرح، کوئی نافرمانی پر اڑی رہی قوم سمود کی طرح۔ آگے ذکر ہے کفار کا حق کو جھٹلانے سے مراد وہ قرآن اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے پہلے فرعون نے جھٹلایا، جیسے قوم سمود نے جھٹلایا، اب یہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، کافر بنے ہوئے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ یہ قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 20، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے۔ جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، یہ فرعون ہو، حامان ہو اور قوم سمود، یہ دیگر ظالم ہو، کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، کوئی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں۔ مشرکین مکہ اور ان کے سردار ہوں، اللہ بتا رہے سب کا احاطہ اللہ نے کر رکھا ہے، ایک خاص وقت پر ان کی مہلت ختم ہوگی، دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور آتی ہے، اور آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے۔ کوئی اللہ کے علم اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، بل ہوا قرآن مجید، قرآن جھٹلانے کی بات نہیں بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ قرآن کی شان کا ذکر، یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے۔ یہ تو ظالم قسم کے لوگ ہیں، ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ جو اتنے عظیم کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ اور اگلا بیان ہے اس سورت کی آخری آیت میں، سورہ بروج کی آخری آیت، آیت نمبر 22، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اتنا عظیم کلام لوح محفوظ میں ہے، وہاں رسائی، وہاں پہنچ اللہ کے صرف مقرب فرشتوں کی ہے۔ یہ دیگر مقامات پر قرآن میں ذکر آتا ہے۔ قرآن کا اصل مقام قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے نازل ہوا۔ اچھا، ایک دلچسپ نکتہ، لوح محفوظ سے قدر کی رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ قدر، تو سورہ قدر میں کیا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا۔ لوح محفوظ سے قرآن کہاں نازل ہوا؟ پہلے آسمان پر قدر کی رات میں، اور پھر 23 برس میں تقریباً تھوڑا کر کے زمین پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پر نازل ہوا۔ یاد آ گیا؟ تو لوح محفوظ میں قرآن وہاں سے عطا ہوا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ یہ سورہ بروج کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں علم و عمل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، مختصراً 10 باتیں ہیں۔ پہلی بات، ہماری نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اچھے اور برے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ واقعات ہمارے سبق آموزی حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، اچھے لوگوں کی پیروی کرو، برے لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرو۔ سورہ بروج آیات 1 تا 8 اور پھر آیات 17 تا 19 میں بات آئی۔ دوسرا نقطہ، کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتا ہے۔ سورہ بروج کی آیات 4 تا 7، اور ایمان والوں کی آزمائش سے مراد وہ حق پر ڈٹے رہیں تو اللہ ان کی نصرت فرمائے گا، اور سب سے بڑھ کر ان کو آخرت میں نہ ختم ہونے والا اجر اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو مشقتیں آتی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، ان کو صبر کرنا ہے اس پر۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم اور مظلوم سب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 9، ظالموں کی پکڑ ہوگی اور مظلوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ مظلوم ایمان والوں کو اللہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ چوتھا نقطہ، ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے، دنیا میں بھی، اور سب سے بڑی سزا کہاں ہے؟ آخرت میں۔ یہ آیت نمبر 10 میں بات تھی۔ پانچواں نقطہ علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے تو توبہ نہیں کی، اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، کون؟ یہ خندقوں والے، لیکن جو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 14 میں ذکر آیا۔ چھٹا نقطہ، ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 11، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ساتواں نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 14 میں ذکر آیا۔ تو آج اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا، مشقت آئے تو اس کو برداشت کرنا، تکالیف آئے تو ان کو برداشت کرنا، محنت کرنا پڑے دین کو سیکھنے کے پر دین کو سیکھنے میں محنت کرنا پڑے، دین پر عمل کرنے میں محنت کرنا پڑے، تو کرتے چلے جانا،
اجر عظیم اللہ عطا فرمائے گا۔ 8واں نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کی سخت گرفت کرنے والا ہے، کوئی مجرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نکلنے والا نہیں ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 12۔ ہر ایک کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی مجرم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ نمبر 9، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ارادوں سے روکنے والا نہیں۔ یہ آیت نمبر 16 میں بات، مجبور ہم ہیں، اللہ تعالیٰ تو پورا اختیار رکھتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آخری نقطہ ہے 10واں نقطہ، علم و عمل کی باتیں سورہ بروج کے تعلق سے۔ 10واں نقطہ، لوگوں کے جھٹلانے سے قرآن حکیم کی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ آیات 19 تا 22۔ جھٹلانے والے جھٹلاتے ہیں، قرآن کی عظمت تھوڑی کم ہوگی۔ بھئی سورج کی روشنی آ گئی، سورج نکل آیا، کوئی پھونکے مارے تو بجھ سکتا ہے؟ نہیں بجھ سکتا نا۔ تو جو ظالم جو قرآن کی مخالفت کرنا چاہیں تو کریں، قرآن کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور قرآن کہاں موجود ہے؟ لوح محفوظ میں۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بروج کا مطالعہ مکمل کیا، اگلے لیسن میں اگلی سورہ طارق کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور قرآن پاک سے مزید محبت اور اس سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔